بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لفظ پڑھ لو۔ جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ آپ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار کیوں نہ ہو۔ یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اور اسے کس نام سے جانا جاتا ہے، یہ سب آپ اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے نجات پانے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس سے بات منوانے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ الغرض محبت سے متعلق جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہو، اپنی بات منوانی ہو، محبت پیدا کرنی ہو، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں ابھی آپ کو ترتیب سے بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ضروری ہے تاکہ عمل اثر کرے اور آپ کو فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، جیسا بتایا گیا کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے ہے، اب یہ جان لے کہ کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ اگر شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، تانے دیتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں رہتی ہیں اور ان کی عزت نہیں کی جاتی، وہ بھی سسرال میں عزت پانے کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ سے روٹھا ہوا ہے، بات نہیں مانتا، چاہے دور ہو یا قریب، کبھی کبھار بات ہوتی ہے یا بالکل نہیں، محبت کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص خود آپ سے بات کرے، خود محبت کا اظہار کرے، تو یہ عمل کارآمد ہے۔ اگر آپ کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، محبت ختم ہو گئی ہے، یہ عمل محبت پیدا کر دے گا۔ اگر والدین کسی معاملے میں ضد پر ہیں، بچوں کی بات نہیں مانتے، تو ان سے اپنی بات منوانے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، موبائل میں لگی رہتی ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، ضدی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنا رشتہ دار ہے جس سے آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ عمل مفید ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ جان لیں۔ آپ یہ عمل کسی بھی جگہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں، چارپائی، جائے نماز، کرسی پر، اور عورتیں کچن میں کام کرتے ہوئے بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد۔ اگر نماز کے بعد نہ کرنا چاہے تو عام وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7 بار پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ آپ نے 7 بار پڑھنا ضروری ہے۔ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر کسی کو یہ درود نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اصل عمل۔ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر کلمات پڑھنے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے عمل کرنا ہے تو ہر شخص کے لیے علیحدہ بار عمل کرنا ہوگا۔ دل پر ہاتھ رکھیں۔ اگر مرد عورت کے لیے عمل کرے گا تو اس کا نام لے کر ایک بار اپنے سینے پر پھونک مارے گا، پھر اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا اپنا نام 5 بار کہے گا، پھر وہ ہاتھ دل پر رکھ کر 70 مرتبہ یہ ورد کرے گا، یا ودودو یا ودودو، جب تک 70 مرتبہ نہ ہو جائے ہاتھ نیچے نہ کریں۔ اسی طرح اگر عورت کسی مرد کے لیے کرے گی تو وہ بھی اسی ترتیب سے کرے گی۔ اگر اولاد کے لیے کرے تو اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر والدین کے لیے کرے تو والدین بات مانیں گی۔ اگر کوئی 7 سمندر پار بھی ہو، یہ عمل پھر بھی اثر کرے گا۔ آخر میں 1 بار کہیں اللہ اکبر، پھر آخر میں 1 بار درود شریف پڑھ لیں۔
نماز کا اہتمام کریں اور اللہ سے دل کی دعا کریں کہ وہ عمل سنے اور قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔